الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بزرگوں، دوستو، میری ماں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ عنکبوت میں آیت نمبر ہے 45 نمبر آیت میں یہ ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اگر کسی بندے میں برائی کا مادہ پیدا ہو چکا ہو اور اگر اس کو راہ پر لانا ہو تو اس کو نصیحت کی جاتی ہے، وصیت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے. اگر اس نے دل سے نصیحت لے لی، بات سن لی، دل پر اثر لیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو راہ مل جائے، وہ ہدایت پر آ جائے. لیکن اگر اس نے نصیحت نہ لی تو بڑا مشکل ہے. لیکن یہاں نماز کے بارے میں قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہاں پر کوئی نماز کی حالت میں جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہاں کوئی نصیحت نہیں کرتا ہے، کوئی وصیت نہیں کرتا، کوئی واعظ نہیں کرتا. بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، بس کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے. تو جب بندہ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اللہ کو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، رحمان اور رحیم کہتا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اے اللہ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. پھر ہدایت بھی چاہتا ہے، گمراہی سے پناہ بھی چاہتا ہے. تو جب تک بندہ اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں ہوتا ہے، بات چیت کرتا ہے. اب جب بات چیت کرتا ہے تو اللہ کی ذات جو ہے عزت والی ہے، بزرگی والی ہے، حیا والی ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے بات چیت کرتا ہے تو کچھ دیر اللہ کی صحبت میں رہتا ہے. کچھ دیر بندہ اللہ کی صحبت میں رہتا ہے تو اللہ حیا والا ہے. تو تھوڑی دیر کی صحبت، اللہ کی صحبت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی قربت، اس کی حیا کا عکس بندے پر گرتا ہے، دل پر، دماغ پر، اور پھر اس کے دل میں بھی حیا کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے پہلے جھوٹ بولنے کے لیے آسان تھا، لیکن نماز کے بعد مسجد سے باہر نکل پر جھوٹ بولنے کے لیے دل روکتا ہے. فضول باتیں کرنے کے لیے مزہ آتی تھی، اب فضول باتیں کرنے کو جی نہیں چاہتا. جھوٹ بولنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے بہت آسان تھا، لیکن نماز کے بعد دل روکتا ہے کہ نہیں، اب مجھے یہ نہیں کرنا ہے. تو یہ ہے حیا کا اثر، اللہ کی ذات کی پاکیزگی کا اثر، کہ بندہ تھوڑی دیر. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ اگر ایک پلے میں میری حیا کو رکھ دی جائے، اگر ایک پلے میں میری حیا کو رکھ دی جائے اور دوسرے پلے میں پوری دنیا والوں کی حیا کو رکھ دی جائے تو میری حیا کا پلہ جو جھک جائے گا. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلے میں اللہ کی حیا کو رکھ دی جائے، دوسرے پلے میں میری حیا کو رکھ دی جائے اور پوری دنیا والوں کی حیا کو رکھ دی جائے تو اللہ کا پلہ جھک جائے گا. تو جو مالک حیا کا مالک ہے، جہاں سے لوگوں کو حیا ملتی ہے،
جہاں سے لوگوں کو حیات تقسیم کی جاتی ہے، ایسی پاک ذات کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوگا تو بتاؤ کہ اس کے دل و دماغ پر کیوں اثر نہیں ہوگا؟ یہ ہے صحبت کا اثر، یہ ماحول کا اثر، دل پر کیفیت آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چور آیا، دیکھو صحبت جیسی اثر۔ ایک چور آیا، عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ایمان میں داخل تو ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں 4 خصلتیں موجود ہیں۔ میں چوری بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں گناہ کے کام بھی کرتا ہوں، اور اس طریقے سے جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی۔ مسکرانے کے بعد کہا کہ اچھا بتا اے اللہ کے بندے، 4 چیز میں سے کیا ایک چیز تو چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمت والے، یہ انداز ہوتے ہیں لوگوں کو دین پر لانے کے لیے، حکمت کے انداز ہوتے ہیں۔ جو آدمی جس طریقے سے جس چیز کو لے کر آتا ہے اس کو کس طرح ایمان پر لانا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، 4 چیزیں کیا ایک چیز تو چھوڑ سکتا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کی تو اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کر ڈالے، عقل کے 100 حصے کیے۔ جب اللہ نے عقل کو پیدا کی تو اللہ نے عقل کے 100 حصے کر دیے۔ 100 حصے میں سے 99% 99% اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو عنایت کی، اور 1 حصہ دنیا والوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ تو بتاؤ کتنی حکمت، کتنی عقل ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ بتائے اللہ کے بندے، 4 چیزیں میں ایک چیز تو چھوڑ سکتا ہے؟ اب اس نے سوچا تو کیا چھوڑوں؟ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو جھوٹ چھوڑ سکتا ہے؟ اب اس نے 2 لمحے کے لیے سوچا سچ بولنے میں کیا بات ہے، اور جس کے لیے تو انکار ہے ہی نہیں، اگر سچ بولنا ہے تو سچ بول، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے کہا کہ منظور، یہ بات منظور ہے۔ بیت کلید اسلام میں داخل ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد چوری کی عادت تھی، اس نے دیکھا کہ مدینے کے باہر جو کچھ مکان ہے، اس نے دیکھا کہ سفر میں لوگ ہیں، اس علاقے میں گیا، مکان میں اس نے سوراخ کر دیا، گھر میں داخل ہوا، کچھ سمیٹ لیا، اس نے پوٹلی بنائی۔ پوٹلی بنانے کے بعد جب گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو اللہ کا بھی نظام چلتا ہے، اللہ کا نظام چلتا تھا۔ جیسے پوٹلی لے کر باہر نکلنے کا ارادہ کیا، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تیرے نبی سے ملاقات ہوئی تو کیا جواب دے گا؟ یہ کہے گا میں چوری کی تھی؟ کیا تو جھوٹ بولے گا؟ اسی وقت غصہ آیا، چوری کی ہوئی جو جمع ہوئی چیز تھی اس کو، پوٹلی کو وہیں پر رکھی، غصے میں باہر نکل گیا۔ دل میں بے چینی تھی، بے چینی دور کرنے کے لیے سوچا کہ میں شراب پی لوں، گھر پر گیا، شیشے میں تھوڑی شراب تھی، شراب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائی، پھر اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، پھر اللہ دل میں ڈالتے کہ اے اللہ، اے میرے بندے، کیا تیرا نبی پوچھے گا کہ کیا تو نے شراب پی تھی تو کیا ہاں کہے گا نہ کہے گا؟ شراب کی بوتل بھی اس نے اٹھا کے پھینک دی۔ دل بے چین تھا، لیکن ساتھ میں دل میں ایک قسم کا سکون بھی تھا کہ نہیں، مجھے تکلیف تو ضرور ہوئی، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن جو ہوا بہتر ہوا۔ صبح آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے مجھ سے کیا ایک وعدہ لے لیا، آپ نے کیا مجھ سے ایک وعدہ لے لیا، سارے گناہ مجھ سے چھٹ گئے، آپ نے کیا ایک بات مجھ سے چھڑا لی، سارے گناہ مجھ سے چھٹ گئے، ساری برائی مجھ سے چھٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کے لیے راہوں کو کھول ڈالی۔ تو یہ چیز ہے کہ ماحول جیسا ہوتا ہے ویسا ہی انسان کے دلوں پر اثر پہنچتا ہے، جیسا ماحول۔ بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں آج کل کرتے نہیں مجھے معلوم، لیکن میں نے دیکھا ہے، اسکول میں جو معصوم بچے ہو 3ری 4تھی کلاس میں کہا جاتا ہے کہ سفید پھول لے کر آؤ اسٹیم کے ساتھ، سفید پھول شاخ کے ساتھ، اسٹیم کے ساتھ۔ سارے بچے جتنے کلاس میں سب کو کہا جاتا ہے کہ سفید پھول لے کر آؤ، سارے بچے سفید پھول لے کر آتے ہیں۔ پھر کلاس ٹیچر جو ہے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک برتن لے لینا، ایک گلاس لے لینا، اس میں پانی ڈالنا، شاخ کو ڈال دینا اس میں،
اور پھر سارے بچوں کو الگ الگ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم بلو پانی ڈالنا، ایک کو کہا گا لال کلر ڈال دینا پانی میں، کسی کو کہا جائے گا نیلا کلر. اب سفید پھول سب کے سفید، پانی بھی ہے برتن میں، گلاس میں، لیکن رنگ الگ الگ ڈالنے کے لیے بچوں کو کہا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے رات بھر اس کو رونے دو، دیکھو صبح کیا ہوتا ہے. اب رات میں جو پانی میں اگر لال رنگ ہے تو پانی کا رنگ سٹیم کے ذریعے سے، شاخ کے ذریعے سے پھول تک پہنچتا ہے. اور رات بھر میں یہ پانی جب اوپر پہنچتا ہے تو اگر رنگ لال رنگ کا ہے پانی تو پھول بھی لال رنگ ہو جاتا ہے. نیلا پانی ہے تو پھول بھی نیلا ہو جاتا ہے. ہرا ہے پانی تو پھول بھی ہرا ہو جاتا ہے. پھر جا کر کلاس میں بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ پانی جو رنگ کا تھا، پانی کا اثر پھول پر ہوا اور اس نے اپنی حقیقت کو تبدیل کر دی. جو پانی کا رنگ تھا وہی رنگ پھول پر آ گیا. یعنی سمجھاتے ہیں کہ اس طریقے سے پانی کا اثر جو ہے پھولوں پر پہنچ چکا. مقصد کہنے کا کہ ایک پھول پر جب اثر ہو جاتا ہے تو انسان کے دل و دماغ پر کتنا اثر ہوتا ہوگا، کتنا اثر ہوتا ہوگا. تو اس لیے یہ ساری چیز جو ہے انسان کی فطرت ہے، جیسے صحبت ہوتی ہے ویسے ہی اثر ہوتی ہے.